أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں وہی رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، صاف بیان کرنے والی اس کتاب کی قسم، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یقیناً لوگوں کو ہم ان کے انجام سے خبردار کر دینا چاہتے ہیں۔ سارے کام جو حکمت سے بھرپور ہیں اس رات میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تمام اہم کام ہماری طرف سے جاری ہوتے ہیں، رسول بنا کر بھیجنا بھی ہمارے حکم سے انجام پاتا ہے۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہوتا ہے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم کو یقین لانا ہو تو سن لو، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا مالک وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود ہو نہیں سکتا۔ زندگی اور موت وہی دیتا ہے، تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب وہی ہے۔ شک کرنا اور کھیلنا ان کا مشغلہ ہے۔ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب ایک صاف دھواں لیے ہوئے آسمان لوگوں پر گر پڑے گا، جو انسانوں پر دردناک عذاب کی طرح چھا جائے گا۔ چیخ پڑیں گے، اے ہمارے رب، اس عذاب کو دور کر دے، ہم اب ایمان لے آتے ہیں۔ نصیحت قبول کرنے کا اب موقع کہاں رہا، جبکہ ان کے پاس اس حادثے کی صاف صاف اطلاع دینے والا رسول ہم اس کے پہلے بھیج چکے تھے۔ اس وقت انہوں نے مان کر نہیں دیا اور کہہ دیا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو روک دیں تب بھی یہ وہی کرنے والے ہیں جو پہلے کرتے رہے تھے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہم مجرموں کو بہت سخت پکڑیں گے، بے شک ہم کو ان سے انتقام لینا ہے۔ اور ان کے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزما لیا، جبکہ ان کے پاس ایک عزت و اکرام والا رسول ہم نے بھیجا تھا۔ موسیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں۔ اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آیا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے پتھروں سے مار ڈالو، لیکن میں نے اس کا سہارا حاصل کر لیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب وہی ایک ہے۔ اگر میری بات تم نہیں مانتے تو پھر تم مجھ سے الگ تھلگ رہو۔ موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، اے رب، یہ قوم
اب جرم سے باز نہیں آنے والی۔ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، دشمنوں کی طرف سے تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ سوکھے سمندر کو چھوڑ کر تم آگے بڑھ جاؤ، بے شک اب ہم ان کے لشکر کو ڈبا دیں گے۔ کتنے بے شمار باغ اور جھرنے چھوڑ کر یہ لشکر نکل پڑا۔ باغات، عمدہ مکانات سے ہم نے ان کو بے دخل کر دیا، اور نعمت سے بھرپور تمام سامان ہم نے ان سے چھین لیا۔ اسی طرح ہوا کہ اس کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا۔ بس نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی۔